بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 41 ہے، پی ایم اے 153 کے حوالے سے جو بچے تیاری کر رہے ہیں۔ پچھلے تمام لیکچر آپ سنا کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں ہمارا جو لیکچر ہے سرمران پہ جو اپلوڈ ہوتا ہے وہ رات کو 9 بجے یا صبح 10:30 بجے۔ ایک لیکچر رات کو اپلوڈ ہوگا یا سکسیزفل لائیو پہ یا پھر سرمران چینل پہ۔ دوسرا لیکچر ہمارا صبح 10:30 بجے۔ یہ ٹائمنگ نوٹ کر لیں۔ واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگ شامل ہو جائے گا، وہاں لنک آ جائے گا، اور اگر آپ نے بیل آئیکن پریس کیے ہوئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آن ہوں گے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی سر لیکچر کس ٹائم اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ آگے بھی شیئر کیا گیا تاکہ باقی بچوں کو فائدہ پہنچے جو تیاری کر رہے ہیں آرمی نیوی ایئر فورس کی۔ ان اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھوں گا کیا ان کی پریپریشن ہے، تیاری تو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لگی ہوئی ہیں۔ یہ 6 ڈے جو وار ہے، 6 ڈے وار ہوئی ہے، یہ کس سن میں ہوئی، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اب کسی بچے کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے گا۔ 6 ڈے وار کس سن میں ہوئی ہے اور اس وار کا دوسرا نام؟ یہ ٹیسٹ نمبر 1 میں کویشچن نمبر 2 پوچھ رہا ہوں، میں زیادہ آگے نہیں جا رہا ہوں۔ یہ کس کو آتا ہے؟ جی سر یہ ہوئی ہے 1967 میں، اس کا دوسرا نام جون وار بھی اور نقاش بھی کہتے ہیں۔ نقاش بھی کہتے ہیں، NAKASH، نقاش۔ اسپیلنگ ٹھیک کر لیجیے گا جن کے پاس نوٹس ہیں میرے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ شاعر بھی تھے، یہ پنجابی کے صوفی شاعر تھے۔ ان کی قبر مبارک، یہ مزار اقدس کہاں ہے؟ قصور کدھر ہے بچے؟ لاہور کے آگے ہے، لاہور سے تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ قصور الگ شہر ہے اور لاہور الگ شہر ہے، پنجاب میں ہے۔ کدھر ہے؟ پنجاب، لاہور کے پاس ہے۔ ٹوٹل قرآن مجید میں آیات کتنی ہیں؟ 6236 اور 113 جو بسم اللہ سے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اگر ایڈ کریں گے تو 6349 بنے گی۔ گن لیجیے گا، بعض جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں 6666، نوٹس میں بھی میں نے 6666 لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو کریکٹ کرنے 6349 ہیں، ہم نے گنی ہے، اس لیے خود بھی آپ لوگ بھی کاؤنٹ کرنے 15 منٹ لگتے ہیں، اس پہ 15-20 منٹ لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت جو ہے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آئی ہے؟ یہ جی میں بتاؤں سر 114 مرتبہ آئی ہے، کیونکہ ایک سورت میں 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے اور ایک سورت میں نہیں ہے، اور ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 ہیں، تو 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت آئی ہے۔ بسم اللہ کے بعد کتنی دفعہ یہ آئے؟ ٹوٹل آیت کتنی ہیں؟ بسم اللہ کو نکال دیں تو کتنی آیات بنتی ہیں؟ 236۔ نیکسٹ آ گیا جی، سومو ریسلنگ کا دوسرا نام کیا ہے؟ میں تھوڑا گھما کے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، سومو ریسلنگ کس گیم کو کہتے ہیں؟ جوڈو کو، جوڈو کراٹے جو ہوتے ہیں۔ اور یہ کس ملک میں زیادہ شوق سے کھیلی جاتی ہے؟ جاپان میں۔ الفاروق یہ کیا ہے؟ الفاروق ایک کتاب ہے اور یہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھی ہے۔ شبلی نعمانی بڑا نام ہے لٹریچر کے لحاظ سے، اردو لٹریچر کے لحاظ سے، عربی لٹریچر کے لحاظ سے، فارسی لٹریچر کے لحاظ سے۔ آپ کو اردو پہ مکمل کمانڈ تھی، عربی پہ کمانڈ تھی، فارسی پہ کمانڈ تھی۔ بہت بڑا نام شبلی نعمانی کو۔ شبلی کہتے ہیں شیر کا بچہ، لفظی مطلب۔ شبلی کیسے کہتے ہیں؟ بڑے جذباتی شخص تھے یہ۔ شبلی نعمانی بہت ہی جذباتی پرسنالٹی تھے اور اپنے زمانے کے ایک قدآور شخصیت تھے ادبی حوالے سے، بہت بڑا نام ہے ادبی لحاظ سے۔ شبلی نعمانی اور سر سید احمد خان دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے، تقریباً دونوں ایک شہر میں تھے، علی گڑھ۔ دونوں کی آپس ملاقات نہ ہونے پائی، کافی عرصے بعد ہوئی تھی، کیونکہ شبلی یہ سمجھتے کہ میں بڑا شخص ہوں۔ انا پر انہیں بہت زیادہ تھی، انا تھی۔ سر سید میں انا تھی کہ وہ مجھے ملنے آئے، میں بڑا ہوں تو وہ مجھے ملنے آئے۔ شبلی میں تھا کہ میں بڑا ہوں تو میرا اسلوب زیادہ بہتر ہے، وہ مجھے ملنے آئے۔ بائی چانس ان کی ملاقات ہوئی۔ کدھر ملاقات ہوئی؟ علی گڑھ میں، ایک لائبریری کے اندر۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو پھر افسوس کیا دونوں، کاش کہ ہم ایک دوسرے سے پہلے ملے ہوتے، دوستی ہو گئی۔ تو شبلی کا جو اسلوب ہے بڑا جاندار قسم کے ہے۔ آپ نے بہت سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں لکھی ہیں 6 جلدوں پہ، 3 جلدیں سیرت النبی کی آپ کی زندگی میں شائع ہوئی ہیں، شبلی نعمانی کی زندگی میں، اور 3 جلدیں جو ہیں وہ بعد میں شائع ہوئی ہیں، آپ کے فوت کے بعد، موت کے بعد، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔
اس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو سیرت ہے اس کا نام کیا ہے؟ الفاروق. النعمان لکھی ایک سیرت، الفاروق لکھی. سفر نامے بہت لکھے ہیں سیر النعمانی نے. سفر نامہ مصر روم و شام، مصر روم اور شام کے ایک سفر نامہ ہے، یہ آپ نے لکھا. اور بھی سفر نامے کافی لکھے ہیں. سفر نامہ نگار بھی تھے، سوانح عمر بھی آپ نے لکھی شبلی نعمانی نے. اسی طرح شبلی نعمانی نثری حوالے سے بہت بڑا نام ہے، نثر کے لحاظ سے. مشکل تھے ان کے الفاظ میں، کیا تھے، کافی مشکل پسندی تھے نظر آتی ہے. لفظ مشکل ہیں، لیکن دیکھا جائے تو پھر بعد میں یہ دیکھتے ہیں جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر یہ سر سید احمد خان کی تحریک میں شامل ہو گئے، علی گڑھ تحریک میں. ان کا جو رسالہ تھا تہذیب الاخلاق، آپ کو پتہ ہے ان کے رسالے کا نام تہذیب الاخلاق تھا. اور یہ تہذیب کہتے ہیں سویلائزیشن کو، کہ قوم کو ہم نے مہذب بنانا ہے، تہذیب سکھانی ہے. اس ہجوم کو ہم نے قوم بنانا ہے. جب ہجوم قوم بن جاتی ہے، تہذیب آ جاتی ہے کسی قوم میں، وہ ترقی کر جاتے ہیں. سر سید احمد خان گئے انگلینڈ اپنے بیٹے کو لے کے تعلیم دلانے کے لیے، انگلینڈ لے گئے، لندن. تو وہاں وہ 1 سال رہے، 1869 سے لے کے 1870 تک. اور 1 سال تک وہ اس معاشرے کو دیکھتے رہے انگلینڈ کو، کہ اس انگلینڈ نے، انگریز نے ترقی کیسے کی ہے اور ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں ترقی کی دوڑ میں. تو آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کی ترقی کے پیچھے 2 راز ہیں. انگریز کی ترقی کے پیچھے کتنے راز ہیں؟ 2. نمبر 1 تعلیم کا اچھا سیٹ اپ، تعلیم ان کی بڑی معیاری، اچھے ٹیچرز ہیں، اچھے تعلیمی ادارے ہیں. اور دوسرا ان کی تربیت کا ہونا. تعلیم اور تربیت دونوں ہیں. ہمارے یہاں یہ فقدان ہے. تو سر سید نے سوچا کہ میں جب واپس جاؤں گا اپنے ملک ہندوستان یا بر صغیر، تو ادھر جا کے میں تعلیم پہ بھی زور دوں گا، ایک اچھا تعلیمی ادارہ بناؤں گا اور ایک رسالہ بھی جاری کروں گا. کیوں وہاں رسالے ہوتے تھے، انگریز 2 رسالے پڑھتے تھے ناشتے کی ٹیبل پہ. جب ناشتہ کرتے تھے اس ٹائم ہلکے پھلکے جیسے اخبار پڑھتے ہیں، ہلکے کے رسالے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے تھے. ایڈیسن اور اسٹیل کے رسالے تھے. ایک لکھتا ہے ایڈیسن، دوسرا تھا اسٹیل، لکھنے والے جو تھے. ایک رسالے کا نام اسپیکٹیٹر تھا، دوسرے کا نام ٹیٹلر تھا. ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر ایڈیسن اور اسٹیل کے تھے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں. سر سید ان سے بڑے متاثر تھے، بڑے اچھی تربیت، کیسے کھانا چاہیے، بڑوں سے بات کیسے کرنی چاہیے، کپڑے کیسے پہننے چاہیے، اس طرح کے آرٹیکلز ان کے تھے چھوٹے چھوٹے، جو کہ انگریز ناشتے کے میز کے اوپر پڑھتے تھے صبح سویرے. تربیت کے حوالے سے وہ ان کا رول تھا. اور دوسرے والے تعلیم ان کی اچھی تھی. جو ہی واپس آئے 1870 میں سر سید احمد خان، تو آتے ہی انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، جو آپ لوگ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتے رہتے ہو مضمون میں. اسی کے اندر سے نا اپنی مدد آپ کرنا، ٹھیک ہے، خوشامد ہوگی، کتے ایک ان کا مضمون ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سے آرٹیکلز چھوٹے چھوٹے جو سر سید احمد خان خود بھی لکھتے تھے، ان کے رفقائے کار بھی لکھتے تھے، جس طرح شبلی نعمانی ہو گئے، ٹھیک ہے، اس طرح ڈپٹی نذیر احمد ہو گئے. تو اس طرح ان کے بہت سے دوست تھے، ان کے قافلے میں شامل تھے، اچھے سے آرٹیکلز جو ان کی مسلمانوں کی تربیت میں اہم رول ادا کر رہے تھے. پھر انہوں نے 1875 میں اسکول بنایا علی گڑھ میں، جو کہ 1877 میں کالج بنتے ہیں. اور یونیورسٹی کا بنتے ہیں، کویشچن آتا ہے یہ 1920 میں. 1920 میں کیا بن جاتی ہے؟ وہ یونیورسٹی بن جاتی ہے. اس کالج کے اندر یونیورسٹی میں آج بھی اس کا ایک نام ہے. اس کو پڑھے لکھے ان کو وہاں سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں علیق کہتے ہیں. اس کے اندر جو پہلی بات ہوئی کہ اس کی بنیاد سر سید احمد خان نے کیسے رکھی. اس کی بنیاد انگریز سے رکھوائی. اس کی بنیاد کس سے رکھوائی؟ انگریز بہت چلاک اور مکار قوم ہے. سر سید نے ان کے ساتھ مل کے بظاہر اس کو دوست بن کے انگریز کو ہی شکست دی ہے. بہت سے لوگوں نے سر سید کو یہ بھی کہا کہ سر سید احمد خان انگریز کے پٹھوں ہیں، ٹھیک ہے، غلام ہیں انگریزوں کا. کافی تکلیفیں اس طرح اٹھانی پڑی آپ کو. تو علی گڑھ اسکول بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے پوری تحقیق کی اس معاشرے کی، انگلینڈ کی. علی گڑھ اسکول بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے ذلت برداشت کی. علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھنے کے لیے سر سید احمد خان نے غزلیں بھی گائی ہیں اسٹیج کے اوپر چندہ جمع کرنے کے لیے. اور کسی نے چندے میں ایک اینٹ ڈال دی، اور وہ اینٹ پہلی اینٹ تھی جو کس سے رکھوائی؟ ایک انگریز سے رکھوائی، جو دشمن تھے مسلمانوں کے. اور وہ اینٹ دراصل پاکستان کی بنیاد ہے. وہ اینٹ دراصل کیا ہے؟ پاکستان کی بنیاد. بعد میں آنے والے لوگ وہاں سے پڑھے، تعلیم حاصل کی، کتنا پاکستان کی خدمات سے انجام دی. تو یہ آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. سر سید احمد خان اتنا بڑا نام ہے. تو اس کے بعد دوست جو تھے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان میں نام آتا ہے شبلی نعمانی کا.
ویسے تو سر سید خان بالکل ٹھیک لٹریچر کے لحاظ سے صحیح جا رہے تھے, تعلیم کے لحاظ سے صحیح جا رہے تھے, سیاست کے لحاظ سے صحیح جا رہے تھے, لیکن وہاں مار کھا جاتے ہیں جہاں مذہبی حوالے سے, کہ ان کے تھوڑے جو مذہبی نظریات ہیں تھوڑے عقلی ہیں تھوڑے سے. مذہب کو عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھنا چاہیے, پھر انسان مار کھاتے ہیں. دین کو عقل کے پیمانے جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرنا چاہیے. انہوں نے ہر چیز کو عقل پہ لانے کی کوشش کی, حالانکہ ہمارا دین عین عقلی اور فطری دین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہماری عقل کی رسائی اتنی نہیں ہے, بعض انسان اس حد تک نہیں جا سکتا. تو وہاں پھر ان پہ کفر کے فتوے بھی لگے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے, مذہبی بحث میں, لیکن جو تعلیمی کام کیا ہے آپ نے یا تربیت کے حوالے سے جو تہذیب الاخلاق کا جو رول ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اور اس حوالے سے سر سید احمد خان کی جو کاوش ہے قابل ستائش ہے, اس کو آپ ضرور داد دیں گے. یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو قومی جانور ہے اسے کون سا ہے؟ مارخور. کس طرح ہوتا ہے مارخور؟ دیکھیں بکرے کی طرح کا ہوتا ہے, تھوڑا سینگ سیدھے ہوتے ہیں, اور یہ صحیح کا نشان بھی ہے, بڑا ٹف ہوتا ہے, یہ ٹف رف ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے. اسی طرح یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ منورہ, اس وقت نبی پاک کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ 10. مکہ سے مدینہ جو ہجرت فرمائی 53, کتنی عمر تھی؟ 53 ایئر. 10 سال تو آپ نے مدینہ منورہ رہے تھے نا. ابھی وہ غلط بتا رہے, آپ بھی ساتھ وہاں میں یہاں ملا رہے, ایسا مت کرو. نیکسٹ آ گیا کویشچن, ابھی اس لیے میں نے وہ ختم کر دیا, پتہ ہے ٹیسٹ لینا گروپ کے اندر, کیونکہ آپ تینوں صحیح جواب دیتے ہیں, ایک بچہ صحیح تھا, نیچے پیچھے لکیر کے فقیر ہے, سارے اسی کو فالو کر رہے ہیں. میں نے غصے میں ختم کری, میں چھوڑو یار یہ بچے چیٹنگ کرتے ہیں, اس لیے ویڈیو بنتی ہے. پہلے ٹیسٹ لیتا تھا اکیڈمی کے اندر, ٹیسٹ بھی ختم کر دیے, ٹیسٹ بھی ختم کیا, ویڈیو میں تو غلطی ہو نہیں سکتی, جو مسٹیک کرے گا سامنے آ جائے گا. نیکسٹ ہے کہ ہو جوائن وین پاکستان جوائن UNO. UNO کسے کہتے ہیں؟ UNO تھوڑا بتائیں یونائٹڈ نیشن کے بارے میں, کیا ادارے ہیں؟ یہ ایک تنظیم ہے جس کی بنیاد امریکہ کے سابق صدر نے رکھی تھی. اور یہ جو ورلڈ وار 1 ہوئی تھی 1914 سے لے کر 1918 تک, اس میں اس کو یہ جو تھی اسے ناکام ہو گئی تھی. اس میں بہت سارے اس کو دے کر انہوں نے رکھی تھی اس کی بنیاد. جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی 1939 سے لے کر 44 تک, تو اس وقت یہ پھر ناکام ہو گئی. اس کے بعد دوسری بار کیا ناکام ہو گئی تھی؟ یہ جو اس کی بنیاد رکھی, مطلب بنیاد رکھنی تھی, یعنی کہ جی بنیاد ناکام ہو گئی تھی. بنیاد رکھی تھی جو مقصد ہوتا کہ مطلب لوگوں کو کب اس کی بنیاد کب رکھی گئی اس ادارے کی؟ 30 ستمبر 1947. یہ تو پاکستان نے جوائن کیا بیٹا, پاکستان نے جوائن کیا نا. بنیاد UNO کی کب, میں یہ پوچھ رہا ہوں, UNO کی بنیاد کب رکھی گئی؟ یہ صحیح کہہ رہا ہے بچہ, 1945 میں. کب رکھی گئی؟ 1945. اس نے اسٹڈی کیا نا, پڑھا ہے, تھوڑا پڑھا ہے تو بول رہے ہیں. پاکستان نے جوائن 1947 میں کیے. نیکسٹ آ گیا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ آپ بتا دو, آسان ہیں. 4. کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونا, منہ ہاتھ دھونا. منہ الگ ہے, ہاتھ الگ ہے. منہ ہاتھ تو الگ الگ ہو, منہ الگ ہاتھ الگ ہے. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے, ہاتھ سے نہیں دھونے, کونیوں سمیت. کونی کے یہ سب خشک رہ جائے گا, وضو نہیں ہوگا آپ کا. دوسرا کیا ہے؟ منہ دھونا, پورا چہرہ ہے, یہاں کان آگے تک یہ گیلا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے گیلا, پتہ نہیں اس چیز کا. نیکسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح, چوتھا بس چوتھائی کر لیں تو آپ کو ہو جائے گا مسح, ٹھیک ہے. آخر میں کون سا ہے؟ پاؤں کتنے دھونے, ٹخنوں سمیت دھونا. پورا بتانا ہے بھائی, پورا کھڑکا کے جواب دینا ہے صحیح. اگلا کیا کہ اس کو پتہ ہے, کانفیڈنس دینا ہے. غسل کے کتنے فرائض ہیں آپ بتا دو بیٹا. سینٹر والا انیس سے کیا نام ہے آپ کا؟ طاہا. بتاؤ غسل کے کتنے فرائض ہیں آپ بتاؤ. 3. کون کون سے بتائیں؟ سر کلی کرنا حلق تک, مطلب ناک میں پانی اور پورے جسم میں. کلی سروری کرنی ہے, غرغرہ کرنا. اگر آپ کا وہ ہے کیا کہتے ہیں روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. ناک کتنے 3 دفعہ یہ کریں آپ. پھر آپ نے ناک میں پانی اتنا ڈالیں کہ یہ کچی ہڈی تک جائے, محسوس ہونا چاہیے پانی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پورے جسم کو, کہ آپ کا بال برابر بھی خشک نہ ہو, تب غسل ہوگا, تب غسل ہوگا. بہتر سنت مطابق کرو یہ غسل. سنت مطابق کہتا ہے کہ آپ پھر نماز جب پڑھیں گے تو پتہ ہو غسل بھی آپ کا, وضو بھی سب. ویسے غسل کر لیں, وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. نیکسٹ آ گیا
روح القدس کن کا کہا جاتا ہے, کن کا ٹائٹل ہے روح القدس؟ آپ بتاؤ. اس بچے نے سینٹر میں روح القدس. ابھی ہم چوتھے ٹیسٹ پہ گئے ہیں بچے, چوتھے ٹیسٹ پوچھ رہا ہوں میں, آپ بتائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں. نیکسٹ آ گیا, ٹوٹل چیپٹر کتنے ہیں قرآن شریف کے؟ چیپٹرز, ٹوٹل چیپٹرز آپ بتائیں. 30 چیپٹر پارے کو کہتے ہیں. کتنے ہیں؟ 30 پارے ہیں. کیا ہو گیا, کنفیوز نہیں ہونا بچے. نیکسٹ آپ بتاؤ, آسان پوچھتا ہوں. کیا نام ہے؟ طٰہٰ بتائے گا. لینڈ آف وائٹ ایلیفینٹس کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ ان دونوں کو آتا ہے مجھے پتہ ہے. سفید ہاتھیوں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ طٰہٰ صاحب بتائیں شاباش. یہ پوچھوں گا, میں آؤٹ آف کوشچن نہیں جا رہا ہوں. تھائی لینڈ کو کس کو کہتے ہیں؟ تھائی لینڈ. لینڈ آف وائٹ ایلیفینٹ. یہ تو چلتے رہیں گے نا ہمارے کوشچن, یہ تو چھوڑنا کوئی نہیں ہے. میں نے سمجھ بات. یہ تو سارے چلو محنت کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ نہیں محنت نہیں کر رہے بچے. یہاں دن رات ہے, کل بھی 7 گھنٹے کی کلاس ہمیں لی ہے. یہاں پہ محنت کرتے تو ہمارے اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں, فیل کوئی نہیں ہوتا انشاءاللہ. ممبئی کو کب سیپریٹ کیا گیا تھا سندھ سے؟ 1900. آپ نے کریکٹ کرایا تھا, یاد ہے؟ میں نے اور لکھا ہوا تھا نوٹس میں, پھر بچے نے کریکٹ کرایا تھا. ممبئی واز سیپریٹ فرام سندھ ان وچ ایئر؟ 1900. کویشچن نمبر 9 کا پہلا سوال جی 1936. وہاں 35 لکھا ہوا ہے. آنسر کیا 1936. کریکٹ کر لیں جن کے پاس میرے نوٹس ہیں. اور جن بچوں کے نوٹس منگائے آپ نے کریکشن خود بھی کرنی ہے. کتنی ہم نے غلطیاں نکال دی, مسٹیکس نکال دی ہیں. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی سرچ کریں. کرنٹ افیئر چینج ہو چکے نا. ابھی امریکہ کے کتنے صدر ہیں؟ ابھی کتنے ہیں موجودہ صدر؟ ابھی کتنے ہو گئے ہیں؟ پہلے 45 ابھی 46 ہو گئے ہیں. آپ اتنے کنفیوز کیوں بچے؟ یہ تو ابھی خود ٹھیک کروائے تھے مجھے. آپ وہ فٹافٹ بتائیں کہ اتنے صدر ہیں سر. کنفیوز نہیں ہونا. ہم آسان چیزیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, اور یاد بھی رکھا گا. بار بار ریوائز کرو گے تو آسان ہو, آپ کو یاد رہے گا. ابھی مزید پوچھتے ہیں, سوئی کیوں مشہور ہے؟ گیس کی وجہ سے. ابھی وہاں ایک کالج بھی ہے سوئی میں. کون سا کالج ہے؟ ہاں, ملٹری کالج سوئی ہے. کون سا ہے؟ ملٹری کالج سوئی ہے. نیکسٹ بتائیں, آئی ایس بی کیوں کدھر ہے؟ آئی ایس بی کہاں پہ سینٹر ہے آئی ایس بی کے؟ کدھر پنڈی میں سینٹر ہے بچے؟ کیا ہو گیا؟ لاہور میں تو کوئی آئی ایس بی سینٹر نہیں ہے. پشاور بھی نہیں ہے. لکھو یہ آئی ایس بی کی تیاری کا سینٹروں کا نہیں پتہ بیٹا. پہلا سب سے پرانا کوہاٹ تھا آئی ایس بی سینٹر. کوہاٹ, ملیر اور گجرانوال. ابھی لکھو نا, ابھی نہ بولیں. پہلا کوہاٹ ہے, دوسرا گجرانوالا میں ہے, تیسرا کراچی میں, اور چوتھا کوئٹہ میں ہے. ادھر جو سینٹر ہے وہ آرمی سلیکشن سینٹر آپ کہہ رہے ہو. سلیکشن سینٹر اور آئی ایس بی میں فرق ہے نا. پہلا ٹیسٹ آپ سلیکشن سینٹر میں ہوگا, پھر آپ یہاں سے پاس ہوں گے تو آپ آگے دیکھیں. بچوں کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ سلیکشن سینٹر کیا اور آئی ایس بی کیا ہے. یہاں تک نہیں بچوں کو پتہ. اب بچے چلے جائیں, ٹیسٹ دینے جاتے ہیں, فیل ہو کے آ جاتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو نا یہاں بھجوائیں, اکیڈمی میں بھجوائیں, تاکہ سیکھیں. کوئی نہ کوئی تو سیکھیں گے نا. پہلا کوہاٹ میں, دوسرا گجرانوالا میں, تیسرا ملیر میں, چوتھا کوئٹہ میں. یا یہ بی کے سینٹرز ہیں. آرمی سلیکشن سینٹر جو ہے نا, وہ جہاں آپ کا ٹیسٹ انیشیل ہوگا, وہ 13 ہیں ٹوٹل. کتنے ہیں؟ 13 سینٹر. وہ پھر آپ خود سرچ کرنا جہاں آفیسر کا ٹیسٹ. سینٹر تو بس زیادہ ہیں, لیکن 13 سینٹروں میں آفیسر پی ایم اے لانگ کورس وغیرہ کا انیشیل ٹیسٹ آپ کو ہوتے ہیں. آگے چلوں میں یا بس کر دیں؟ چلوں کہ نہیں؟ نہیں, یہ تو آگے چلے گا نا. 20 یاد کرنے ہیں, یہ چھوڑنا کو نہیں آپ نے. یہ تو ایسے حفظ کرنے ہیں نوٹس آپ نے کہ جیسے بالکل اس کے بغیر چارہ کو نہیں ہے. آپ کو سمجھ آئیے بات, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. چلو ہم مزید کریکشن کر لیتے ہیں دیر میں, اس کے بعد پھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ آ جائیں ٹیسٹ نمبر 31 پہ آ جائیں. کس پہ آ جائیں؟ ٹیسٹ نمبر. جو بچے یہ نوٹس منگوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر لیں میرے سے. بہترین نوٹس. محنت کی ہے کہ نہیں آپ بتاؤ بچے؟ محنت کی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اور ویڈیو میں کہتا ہوں نوٹ ہمیں, مجھے پیار ہے نوٹ سے, کیوں ایک لفظ میں نے ان کو بڑی محنت سے بنایا ہے, اور پھر چینج کرتے تھے. ابھی نوٹس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں. ابھی ہو سکتا ہے میں وربر سارے چینج کر دوں, ہو سکتا ہے میں نان وربر سارے چینج کر دوں.
ہر طرح کے نوٹس ہونے چاہیے نا آپ کے, ہر وقت چینج ہوگی تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے پریپریشن کر سکتے ہیں. نئے ایک تو نہیں کہ ہم نے یاد رٹا تو لگانا کو نہیں ان کو, جو بچے رٹا لگاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. ابھی دیکھیں میں سر سید کے بارے میں کتنی لمبی بات کری شبلی نعمانی پہ, تحقیق کی ہوئی ہے نا, آپ پوچھتے جاؤ میں آنسر دیتا جاؤں گا, تو میں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں سر سید کے بارے میں. آپ نے سر نام ہے الفاروق, میں نے الفاروق پڑھی ہے. آپ سیرت النبی کا نام میں نے اسٹڈی کی ہے, اس کو سیرت النبی جو شبلی نعمانی میں نے اسٹڈی کی ہے. آپ سر نام لیں گے میں اسٹڈی کرتا ہوں, کتابوں کو میں اسٹڈی کرتا ہوں, کتاب لے کے رکھتا نہیں ہوں الماری میں. بات آئیے سمجھ. میں اپنی آدھی سیلری جو ہے نا کہ بکس پہ لگاتا تھا, آدھی زیادہ سیلری بکس لینے پہ, شوق تھا کتابوں کا, ابھی تک شوق ہے. ابھی تو یہ نوٹس میں نے کتنی 10-15 دفعہ چینج کر چکا ہوں میں, بلکہ زیادہ کی ہیں سر. نوٹس پہ دیکھا جائے تو میری نوٹس کے والے سے 20-25 کتابیں بنتی ہیں میں نے لکھی ہیں جو بھی تک, اور وہ ہاتھ سے جو لکھی کاپی آپ کے سامنے پڑھی ہیں, کسی کو شک ہے آگے چیک کر سکتے ہیں. اس طرح نہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا تھا, کہتا ہے سر آج ہم نے صرف 5 کویشچن کیے ہیں. کتنے کویشچن کیے ہیں سر؟ 5 کویشچن کیے ہیں ہم نے. ادھر کا ہم نے کتنے کویشچن کیے ہیں کل؟ 100 کیے تھے کہ نہیں؟ کریکشن کتنے کیے ہم نے؟ 20 سے 400 تو ہم صرف کریکشن کیے. ایک ایک کویشچن چیک کر رہے ہیں غلط نہ ہو کہیں, اور آج بھی 400 ہم نے کریکٹ کرنے ہیں. جب تک 400 کویشچن کریکٹ نہیں ہوں گے ہم نے اٹھنا کو نہیں ہے یہاں سے. جو کریکشن کر رہے ہیں نیٹ سے چیک کر رہے ہیں تو کچھ تو یاد رہے گا نا آپ کو, بولنا تو کوئی نہیں ہے. 400 کریکشن ہے, 400 یاد کر کے ویڈیو بنے گی, یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا یاد. اس لیے ہمارے بچے پاس ہوتے ہیں. راز یہ ہے, یہ یہاں پہ ایسا نہیں کہ ادھر میں کوئی فون کھڑکا رہا ہوں بچے پاس کر رہے ہیں, اور نہ کوئی کرتا ہے. غلط فہمی میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے. بچہ پاس ہوتا ہے اپنے زور بازو سے. فزیکل اب ٹف نہیں ہوں گے بچوں کو میں کہوں ٹیسٹ مت دو. جب تک آپ فزیکل فٹ نہیں ہے ٹیسٹ نہیں دینا. جب تک آپ ہائٹ پوری نہیں ہوتی, فزیکل آپ مائل نہیں کر لے. ابھی اس کتنا کیے مائل, ابھی کتنا ہو گیا آپ کے ٹائم میں؟ 6.5 میں. شروع میں کتنا تھا؟ 10 منٹ میں تھا. یہ مشہوری نہیں کر رہا کہ اپنے میں اکیڈمی کی تعریفیں کر رہا ہوں, مشہوری کر رہا ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے بچوں پہ. بچے آتے ہیں اکیڈمی میں جاتے ہیں, فیسیں برباد کر دیتے ہیں, بعد میں منہ لٹکے ہوتے ہیں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں. نا ٹریٹمنٹ کو رکھتا ہی کوئی نہیں ہو. نا ٹریٹمنٹ بچہ کوئی نہ آئے میرے پاس. ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں میں, فریش چاہیے اور محنت کرنا بچہ چاہیے. جو 1 مہینہ پڑھے, 1 مہینہ 6 مہینے پہ باری ہے. 1 مہینہ 6 مہینے, 1 مہینہ صحیح رگڑا ہوتا ہے یہاں پہ. 2 دن میں نہیں بھی ہوتا, آپ کے اندر جذبہ ہوگا, یا کے سنے گا, پوچھے گا, تو ویڈیو بنے گی. پھر ویڈیو ریکارڈ ہے نا, یہ تو چلے جاتے ہیں. اور ہم کوئی وہ نہیں دکھاوا کر, جیسے ہیں ویسے ہی بناتے ہیں. خود بنا رہا ہو تو موبائل کے اوپر میں, تو ہم نے کیمرہ مین نہیں رکھی ہوئی ہے. چھوٹا سا روم ہے ادھر ہی, جیسے ہیں جو فیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو محنت سے بچہ آگے جاتا ہے. جو بچے سلیکٹ ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے محنت کرتے ہیں. یہاں کوئی ہم نے اسٹیکر وغیرہ لگائی کوئی نہیں ہوئی ہے, ٹریننگ دیتے نہیں ہیں. انلیگل کام کرنا کوئی نہیں ہے. ڈو رائٹ فیئر نو ون. انلیگل کام کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے. وہاں بتاتے بھی آپ کو کہ اکیڈمی سے پڑھے ہیں, ڈرتے رہیں گے, ریجیکٹ کر ادھر پھینک دیں گے. پریپریشن کرنی ہے, وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے. پریپریشن نہیں کر کے جاؤ گے تو ریجیکٹ ہو جاؤ گے. ٹریننگ نہیں کرنی, پریپریشن کرنی ہے. ٹریننگ اور پریپریشن میں بہت فرق ہے. سر میں گائیڈ کروں گا مہینہ, پھر آپ گھر جا کے پریپریشن کریں گے. اگر ایسے بیٹھ جاؤ گے کتاب کو سائڈ پہ کہ اپنے نوٹس نہیں بنائیں گے, رہ جاؤ گے. سیدھی سی بات ہے. کمپٹیشن بڑا ٹف ہے. 1 لاکھ سے زیادہ بچے اپلائی کریں, سیٹیں کتنی ہیں؟ 600 یا 550 سیٹیں ہوتی ہیں. پریپریشن کرنا ہم سب کا حق ہے. کوشش کرنے نا, ہم نے کوشش کرو گے تو آپ پاس ہو جاؤ گے. اور جو بچہ انیشل میں فیل ہوگا نا, میرے پاس یہاں کے پڑھ کے جائے, انیشل فیل کرتے ہیں, اگر انٹرویو فیل ہوتا ہے یا کسی اسٹیج فیل ہوتا ہے, وہ مجرم ہے. اچھا, ماں باپ کا مجرم ہے. ماں باپ کے پیسے ضائع کیے اس نے. پاکستان کا مجرم ہے. انیشل بھی فیل کر دیا اس نے. اتنی قابلیت نہیں دکھائی, اس بھی تک نہیں پہنچ پایا. اس بھی تک تو جانا چاہیے نا. آگے پر آپ کی قسمت لگ کے آپ کی شخصیت اس مطابق ہوئی تو وہ لے لیں گے, نہیں ہوئی تو نہیں رکھیں گے. وہاں تک تو بندہ قابلیت پہ جاتا ہے نا. اس لیے میڈیکل فٹ نہیں, آپ ٹیسٹ دینا کوئی نہیں ہے. جب تک آپ فٹ نہیں ہوتے, آپ نے تیار نہیں ہوتے, اس ٹائم تک آپ لوگوں نے ٹیسٹ نہیں دینا ہے. ابھی نہیں تیاری تو اگلے ٹیسٹ میں ایج آگے دے دو. چانس ضائع نہیں کرنا, فرسٹ گو میں سلیکٹ ہونے. بات آئیے سمجھ. ابھی چیک کرو 31 سے لے کے 40 تک ابھی کرتے ہیں.